بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الجمعہ، اس کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث کیے۔ امیین کا مطلب ہے جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان میں ایک رسول مبعوث کیے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کا کام کیا ہے، وہ ان لوگوں پر آیات کو تلاوت کرتے ہیں، انہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت، دانائی کی بات، کتاب، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب قرآن مجید، اس کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دانائی جو سنت اور احادیث میں مضمر ہے وہ سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، یعنی عرب کے لوگ گمراہ تھے، ان میں گمراہی موجود تھی، اور یہ لوگ صراط مستقیم پر نہیں تھے، انہیں دین اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور یہ امیین تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی کتاب بھی موجود نہ تھی جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیج دیا۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ آیات جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں وہ ان کو سنائی جائیں، اور ان کے اندر جو گندگی ہے، ان کے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کیا جائے۔ وہ بیماریاں کس قسم کی تھی کہ اللہ کا تعارف نہیں تھا، اللہ کی پہچان نہیں تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، کسی نے کسی کو معبود سمجھ رکھا تھا، کسی نے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ رکھا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا، کوئی مورتیوں کی پرستش کرتا تھا، کوئی کسی کی بات کو مان لیتا تھا، اور کوئی کسی کو معبود سمجھ کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو جائے، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور بالعموم تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور اس میں بے شمار ایسی نصیحتیں ہیں کہ جن کو سیکھ کر، جن کو سمجھ کر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا ایک راستہ متعین کر کے زندگی، دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اپنی اخروی زندگی کو بھی سنوار لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس آپ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے متعلق پڑھا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے،
اور آپ کی مدینہ میں آمد ہوئی، آپ سب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے قیام کیا بنو عمر بن عوف یہ بستی تھی، اس بستی میں آپ رکے اور کچھ دن ٹھہرے، اور وہاں پر ٹھہر کر آپ نے ایک مسجد کو تعمیر کیا جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے، اس جگہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پر آپ نے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے محراب والی سائڈ پر یعنی قبلے والی طرف، وہاں پر قریب ہی ان کا گھر تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جس پر آپ سوار تھے، تو وہ اونٹنی ان کے گھر کے قریب بیٹھ گئی۔ جب وہاں پر بیٹھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعھا فإنہا مأمورہ، کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں پر بیٹھتی ہے اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور جہاں پر یہ بیٹھے گی اس کے قریب جو گھر ہوگا وہی ہمارا مسکن ہوگا۔ کیونکہ صحابہ اکرام میں سے ہر ایک یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، ہمارے گھر میں ٹھہریں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو، اور یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر، اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مدینہ کی جو بستی تھی، یا جس کو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو وہاں کے حالات کیسے تھے ہجرت سے پہلے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس بستی کے حالات کیسے تھے، اس میں کون لوگ آباد تھے۔ تو جو مدینہ کا معاشرہ تھا ہجرت سے قبل، اس کا نام تھا یثرب، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یہ ایک پرانی بستی تھی، یعنی بہت دیر سے یہاں پر لوگ آباد تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد قرن اول میں اور قرن ثانی میں ہی یہاں پر لوگ آ کر آباد ہو چکے تھے، اور وہ لوگ کون تھے اور یہ بستی کیسی تھی، اس کے بارے میں بھی تاریخی روایات میں بھی ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور کچھ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس بستی کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے ایک ایسا گھر دکھایا گیا ہے، ایک ایسا علاقہ دکھایا گیا ہے جو کھجوروں والا ہے، جو سرسبز ہے، اور مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ میری دار ہجرت ہے، وہاں پر میں نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ تو یہ سرسبز علاقہ تھا، کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، انگور اور اس طرح انار اور اس طرح کے باغات اور چشمے یہاں پر موجود تھے۔ اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یہ اس کا مدینہ منورہ نام رکھنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ اس کے ایک طرف میں جس کو حرہ واقم کہتے ہیں، یہ علاقہ زیادہ آباد تھا، اور یہ مشرقی طرف تھی، اور یہاں پر پانی کے چشمے بھی موجود تھے، اور سبزہ وغیرہ بھی یہاں پر زیادہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری طرف جو مغرب کی طرف تھی، اس جگہ کو حرہ الوبرہ کہا جاتا تھا۔ حرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ ٹھہر سکیں، اور ایک آپ اس کو بستی کہہ لیں، وادی کہہ لیں، تو اس طرح سے حرہ واقم مشرق میں تھا، حرہ وبرہ یہ مغرب میں تھا۔ اور جو مشرق کا ایریا تھا وہ زیادہ آباد بھی تھا اور زیادہ سرسبز بھی تھا، اور فصل کے اعتبار سے بھی یہ جگہ زیادہ اچھی تھی۔ اور جس کو حرہ وبرہ کہا جاتا ہے جو مغرب کی طرف ہے، تو یہاں پر ایک پہاڑ ہے جو مشہور پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں، تو یہ حرہ وبرہ کے قریب اور شمال مغرب میں یہ موجود ہے، یعنی شمال کی طرف جبل احد تھا۔ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اجر اور فضیلت اور ثواب کے بارے میں
سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کو ایک پہاڑ یعنی جبل احد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 پہاڑ یعنی جبل احد کے جو 2 پہاڑ ہیں اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اسی پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے دامن میں ایک غزوہ ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہی 70 شہداء صحابہ کرام جو شہید ہوئے، اور ان میں سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی ہیں۔ تو یہ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ بھی اسی مقام پر شہید ہوئے تھے۔ تو اس پہاڑ کو جبل احد کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑ شمال میں واقع ہے۔ اور ایک جنوب مغرب میں پہاڑ ہے جس کو جبل عیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا آپ محل وقوع کر لیں، اور یا اس جگہ کے بارے میں جو مختصر میں نے آپ کو ذکر کر دیا، اور اس کا نام تھا یثرب۔ اس میں چشمے بھی تھے اور بہت ساری وادیاں بھی تھیں۔ کچھ مشہور وادیاں ہیں جن کا نام آج بھی ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے وادی بطحان ہے، وادی مزینیب ہے، اور وادی محظور اور وادی عقیق ہے۔ وادی عقیق یہ مشہور وادی ہے، اور یہ جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، مدینہ کے رہنے والے جب حج کے لیے جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں، اس جگہ پر ایک مسجد بھی اب بنا دی گئی ہے، اور ابیار علی اس جگہ کا نام ہے، اور یہ وادی عقیق میں ہے۔ یہ وادی عقیق خیر جبل احد کے دامن سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ یہاں تک جب میقات ہے اہل مدینہ کا جہاں سے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں تو یہاں تک یہ وادی ہی ہے، اور اس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اس کا پانی جنوب سے شمال کی طرف آتا ہے، اور پھر جب بارشیں وغیرہ ہوں تو ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، اور بارشوں کے وقت یہ وادی خوب سیراب بھی ہوتی ہے اور اس میں کافی پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ تو پرانی تاریخ کی کتابوں میں اس علاقے کا نام یثرب اور اس کے بارے میں معلومات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو معلومات ہمیں ملتی ہیں تو وہ جب اسلام کی آمد ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، تو اس کے بعد کی جو معلومات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے والی جو معلومات ہیں وہ مختلف بھی ہیں، اور وہ بہت زیادہ مقدار میں بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آگے تشریف لے آئے تو اس کے بعد کی معلومات سیرت نگاروں نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو یہ تو اس جگہ کا محل وقوع آپ کہہ لیں، یا وہ جو یثرب کی وادی تھی تو وہاں پر اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ سرسبز علاقہ تھا، اور کچھ علاقے زیادہ سرسبز تھے، زیادہ وہاں پر باغات ہوتے تھے، اور وادیاں بھی تھیں اور پہاڑ بھی موجود تھے، باغات بھی تھے، اور آج کل بھی وہاں پر کھجور کے باغات موجود ہیں۔ اب وہاں پر جو لوگ آباد تھے ان میں ایک بڑا طبقہ یہود کا تھا۔ یہود وہاں پر آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل، آپ ابھی مدینہ میں تشریف نہیں لائے تھے، تو یہود یہاں پر پرانے آباد تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو پھر بھی یہ لوگ رہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور پھر جب وہ مدینہ کو چھوڑ کر گئے، یہ تمام واقعات انشاءاللہ ہمارے آنے والے دروس میں آپ سنیں گے۔ تو خیر وہاں پر جو لوگ آباد تھے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے وقت، اور ہجرت سے قبل یہاں پر آ کر آباد تھے، تو ان میں ایک بڑی تعداد تھی یہود کی، یہودی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور عرب میں کیسے آباد ہوئے، اور عرب خاص کر کے حجاز میں اور پھر یثرب میں جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر آ کر آباد ہوئے، تو یہ اصل میں یہاں کے نہیں تھے، یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہوں نے شام کے علاقے کو چھوڑا تھا۔ شام، سوریہ، اس علاقے میں یہ رہتے تھے، مصر کے علاقے میں یہود موجود تھے،
تو اس علاقے کو چھوڑ کر تو یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد یعنی پہلی صدی میں یا دوسری صدی میں یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، جس کو عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں فی القرنین الاول والثانی بعد المیلاد۔ تو رومی لوگ جب انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، مصر پر یہ غالب آ گئے، اور اسی طرح سوریہ کا جو علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، وہاں پر ان کا غلبہ ہوا، تو یہود نے اس علاقے کو چھوڑا اور حجاز کا رخ کیا، اور حجاز میں اور یثرب میں آ کر یہ لوگ آباد ہو گئے۔ ایسے ہی یہود نے جب اس علاقے کو چھوڑا تو یہ ان کے خوف سے یعنی رومیوں کے خوف سے انہوں نے ایسے علاقے کا رخ کیا کہ جہاں پر رومی لوگ موجود نہ ہوں اور ان کا غلبہ نہ ہو، تو انہوں نے اس جگہ کو جزیرۃ العرب یعنی عرب کو دیکھا اور اس علاقے میں آ کر یہ آباد ہوئے۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی، اس کے بارے میں تاریخی روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے کہ یہ کتنی تعداد میں یہ لوگ، خاص کر کے جو یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو ان کی تعداد کے بارے میں مورخین کے جو اقوال ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد مختلف تین قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو قینقاع تھے تو ان کی تعداد تقریباً 900 کے برابر، اور پھر ٹوٹل اگر آپ تعداد کریں تو جو ان میں جوان لوگ تھے تو ان کی تعداد تقریباً 2000 تک بنتی تھی۔ تو تین ان کے قبائل تھے جو مدینہ میں یا یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی نذیر، دوسرے کا نام تھا بنی قریظہ۔ ان کو بنو نذیر یا بنو قریظہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور بنی نذیر اور بنو قریظہ بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے تو یہ مشرق میں یعنی یثرب کے جو مشرق کا ایریا تھا، جس کا ہم نے کہا کہ حرہ واقم اس کا نام تھا، وہاں پر یہ آ کر آباد ہوئے، کیونکہ یہ جو جگہ تھی یہ بڑی سرسبز تھی اور فصل کے اعتبار سے بھی اچھی جگہ تھی، تو یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو ان کے قبیلے تھے۔ اور تیسرا قبیلہ تھا جس کو بنو قینقاع کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عرب تھے اور یہ یہودی بن گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہاں سے آ کر شام اور سوریہ سے آ کر ہی یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ اور ان کے جو قبائل ہیں ان کے نام بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، بنو اکرمہ، بنو محمر، بنو زعورا، بنو شتیبہ، بنو جشم، بنو بہدل، بنو عوف، بنو معاویہ، بنو مرید، بنو القسیس اور بنو ثعلبہ وغیرہ ان کے نام ہیں۔ تو ان کی تعداد کے بارے میں ہر قبیلے کے جو لوگ، جو بالغ لوگ تھے، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بنو قینقاع کے لوگ یہ 700 کے قریب تھے، اور بنو نذیر کے جو لوگ تھے اور یہ تقریباً 700 سے 900 کے قریب اس طرح سے موجود تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگ۔ تو ٹوٹل ایسے لوگ جو لڑائی کرنے والے تھے، اور وہ تقریباً 2000 تک ان کی تعداد بنتی تھی۔ اور پھر ان کے مختلف، ان کے علاوہ یعنی ان تین قبیلوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جو یہود تھے وہ وہاں پر یثرب میں موجود تھے، اور ان کے مختلف قبیلے تھے جن کو تقریباً 20 قبیلے ایسے تھے۔ ایک مشہور مورخ ہیں سمہودی، انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ان کے 20 قبیلے تھے، وفا الوفا ان کی کتاب ہے۔ تو اس طرح سے تین ان کے مشہور قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان میں سے ایسے لوگ تھے جو یہود تھے اور وہاں پر آ کر آباد تھے۔ تو اب یہ پہلے سے یہ لوگ موجود تھے تو ان کا غلبہ تھا وہاں پر، اور یہ وہاں پر چونکہ پرانے موجود تھے تو اب انہی کی بات چلتی تھی اور انہی کی بات کو مانا جاتا تھا۔ یہ تاجر بھی تھے اور یہ لوگ مدینہ میں کھیتی باڑی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ جب کھیتی باڑی کرتے تو مدینہ کی جو چیزیں ہیں جیسے کھجور ہے، انار ہیں، انگور ہیں، ان کو باہر بیچتے تھے، اور باہر سے دیگر چیزیں منگوایا کرتے تھے، جیسے کپڑا ہو گیا اور شراب وغیرہ یہ منگواتے تھے۔ اور ان کے کاروبار میں سود تھا، یہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے،
اور پھر اس کاروبار میں جو ان کے علاوہ یہود کے علاوہ جو دیگر لوگ وہاں پر آباد تھے عرب، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو پہلی قسم تھی یہود کی، یہ لوگ وہاں پر آباد تھے، اور اس کے بعد دوسری قسم تھی عرب، یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل کا جو وہاں کا ماحول تھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہود لوگ یہ سودی کاروبار بھی کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، تو اس لیے ان میں یہ تکبر بھی تھا، اور یہ اپنی اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم عرب کے لوگوں سے افضل ہیں۔ حالانکہ کتاب کو انہیں بلا دیا تھا، کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، کتاب کے جو احکامات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، یا اس کے بعد جو پیغمبر ان میں آئے ان کی تعلیمات کو یہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اور اگر حقیقی صورت میں اس بات کو مان لیتے تو پھر یہ مسلمان ہو جاتے سب کے سب، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد ہوگی، تم نے ان کی بات کی تصدیق کرنا ہے، ان کی بات کو مان لینا ہے، ان کی بات کو قبول کرنا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور ان کے بڑے جو راہب تھے، علماء تھے، وہ ان کو بتا کر گئے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں کو ان نے بھلا دیا تھا اپنے کاروبار میں، اور جاننے کے باوجود ان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، اور اس تعصب کی وجہ سے نہیں مانا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عرب میں مبعوث کر دیا، عرب میں سے یہ نبی بن گئے، جبکہ باقی انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ یہود میں سے تھا، تو یہ نبی عرب میں آ گئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان میں تعصب تھا، اس وجہ سے انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جاننے کے باوجود انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے مبعوث نہیں کیا۔ اور سورہ جمعہ کی جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے رسول کو بھیجا۔ تو یہ ان کا تعصب تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ تو خیر ان میں تجارت بھی تھی، اور تجارت کے ساتھ یہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، اور تجارت میں سودی لین دین بھی یہ کیا کرتے تھے، سود پر قرضے بھی دیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات جو وہاں کے لوگ تھے عرب، تو ان سے قرضہ لیتے، ان کو یہ قرض دیتے، اور اگر وہ قرض ٹائم پر واپس نہ کرتے تو اس میں پلنٹی ڈال دیتے کہ تم نے اب اتنا زیادہ دینے ہیں، جو سود ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کے قرض کے نیچے دبے چلے جاتے۔ پھر اگر وہ قرض نہ ادا کر سکتے ان کی زمینیں ہتھیا لیتے، ان کے باغات لے لیتے، اور اس طرح سے ان کا تسلط وہاں پر قائم تھا۔ اور پھر ان کے اندر ایک اور بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ اتفاق اور اتحاد کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ دوسرے لوگوں کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ پلاننگ جاری رکھی کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے اندر جو قبائل موجود تھے، اور خاص کر کے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، تو ان قبائل کے درمیان یہ جنگ چھیڑ دیا کرتے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ کچھ یہود قبیلے جو بنو قینقاع ہے وہ ایک قبیلے کا ساتھی بن جاتا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ دوسرے قبیلے کے ساتھی بن جاتے، اور ان کو آپس میں لڑاتے رہتے، اور پھر ان کو اسلحہ بھی فراہم کرتے، اور پھر ان کی مدد کرتے، اور وہ آپس میں لڑتے تھے۔ اس طرح کا قبائلی تعصب بھی ان کی وجہ سے ان میں پایا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ یہود یہاں پر آ کر آباد تھے، تو ان کی جو تجارت تھی اس میں سود تو تھا، یہ مکہ میں بھی مشہور تھا، اور اس طرح مدینہ میں جو یہود آباد تھے تو وہ بھی ایسے کیا۔ تو یہ پہلی قسم تھی جو لوگ یثرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے موجود تھے۔ دوسری قسم تھی عرب، اور ان میں سے مشہور جو ہیں وہ دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے اوس اور دوسرا ہے خزرج۔ تو ان سے پہلے یہود یہاں پر آ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ جب یہ لوگ آئے تو یہود نے چونکہ پہلے سے اچھی جگہ جو تھی اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، سرسبز جگہ، اور جہاں پر باغات تھے وہ یہود کے پاس تھی، اور اوس اور خزرج کو ایسی جگہ پر ٹھہرنا پڑا جو زیادہ آباد نہیں تھی، اور یہ لوگ وہاں پر آ کر ٹھہر گئے۔ اور یہ لوگ بھی وہاں کے مقامی نہیں تھے، یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ پہلے یہود آئے، اور اس کے بعد اوس اور خزرج کے قبیلے یہ آئے۔
یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ یمن سے آئے تھے. یہ آئے تھے، ان کا تعلق تھا ازد، ایک قبیلہ ہے الازد الیمانیہ، تو یہ ان کا بڑا قبیلہ تھا. اس سے یہ لوگ وہاں سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر تو یہ یہاں پر پہنچے. اور اسی طرح یمن سے ایک اور قبیلہ آیا تھا جس کو قبیلہ خزاعہ کہا جاتا ہے، اور یہ آ کر مکہ میں مقیم ہوئے تھے. اور یہ اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا، دو قبیلے تھے یہ، تو یہ آ کر یثرب میں، یعنی جس کا نام اب مدینہ منورہ ہے، تو یہاں پر یہ آ کر آباد ہو گئے. ان کی ہجرت کی جو تاریخ ہے، اس کے بارے میں مورخین کے جو اقوال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ 300 میلادی، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 300 سال کے بعد یہ لوگ یہاں پر آ کر، اوس اور خزرج یہاں پر آ کر آباد ہوئے. تو اس طرح سے یہ لوگ وہاں پر موجود تھے پہلے سے. اور جب اسلام پھیلا تو مدینہ کے جو لوگ تھے، خاص کر کے اوس اور خزرج قبیلے سے لوگ جو موجود تھے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ مکہ میں گئے اور مکہ میں جا کر انہوں نے بیعت کی. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں بیعت عقبہ الثانیہ اور بیعت عقبہ الاولیٰ. تو یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ. اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس بات پر خوش نہ تھے، اور ان کے دل کے اندر حسد موجود تھا. یعنی یہود تو پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے. اور اس کے بعد جو عرب کے لوگ تھے، ان میں سے اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ، ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ صحابہ کرام بن گئے اور بڑے پکے مسلمان تھے. انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی. اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے دل میں حسد اور بغض اور یہ چیزیں موجود تھی، اور انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا لیکن دل میں کفر کو چھپا رکھا تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی موجود تھے. ان میں سے ایک جو منافقین کے سردار تھے اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. تو یہ اس کا تعلق تھا خزرج قبیلے سے. تو اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس کو بادشاہ بنایا جائے گا. اس سے پہلے جنگ یہ ہو چکی تھی، جنگ بعاث اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ یہود نے اوس اور خزرج کے درمیان یہ جنگ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو یثرب کا سردار بنایا جائے گا. اور ابھی اسی تیاری میں یہ لوگ، عرب کے لوگ موجود تھے. یہی تیاریاں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے، جس کے بعد یہ جو منصوبہ تھا یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا. تو یہ عبداللہ بن ابی اب کھل کر اختلاف نہیں کر سکتا تھا، کھل کر دشمنی نہیں کر سکتا تھا، ڈر اور خوف موجود تھا. تو اس نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. تو خیر یہ دو قسم کے لوگ یہود آباد تھے یثرب میں، اور عرب میں سے اوس اور خزرج کے یہ دو قبیلے آباد تھے. اور پھر اگر آپ اس کو دوسری طرح سے یا ایک اور طرح سے اس کی تقسیم کریں گے تو پھر آپ اس کو ایسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں آباد جو لوگ تھے وہ یہود تھے، اور پھر مسلمان تھے جن کا تعلق عرب سے تھا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے، یہود میں سے بھی کچھ مسلمان ہوئے تھے. تو ایک کیٹیگری ہوگی یہود کی، دوسری مسلمانوں کی، اور تیسری قسم تھی منافقین کی. تو ان میں سے اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگ وہ منافق بھی تھے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. تو یہ تین کیٹیگریز تھی
مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن آپ کی آمد سے قبل، ہجرت سے قبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ تھے، عرب، اوس اور خزرج، اور یہود لوگ یہ یہاں پر آباد تھے۔ اب اس کے بعد اس معاشرے میں اسلام کا کیا اثر ہوا؟ ہر مذہب کا اثر ہوتا ہے اور ہر ثقافت کا اثر ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی اثر ہوتا ہے جو اثر معاشرے میں چینجنگ کرتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کی کرن جب یثرب کے علاقے میں پھوٹی اور اسلام کی شمع یہاں پر روشن ہوئی اور اسلام یہاں پر پھیلتا اور پھیلتا چلا گیا، تو اس کے بھی اثرات اس معاشرے پر اثرات ظاہر ہوئے، اور وہ اثرات بہت ہی واضح تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر آمد ہوئی، تو ان لوگوں میں جو پہلے سے ایک عبادت کا کنسپٹ پایا جاتا تھا تو اس میں تبدیلی آ گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چاند تارے کی پرستش کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مورتیوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بت ان نے بنا رکھے تھے، اور ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ محسوس کر سکتے تھے، جن کو ہاتھ لگا سکتے تھے، خود ہی بناتے تھے بت اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے، خود ہی مورتیاں بناتے تھے، ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے، تاروں کو بھی دیکھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایسی اشیاء کی عبادت کرتے تھے جن کو یہ دیکھتے تھے یا جن کو چھو لیتے تھے۔ تو جب اسلام یہاں پر آیا تو اسلام نے اس کنسپٹ کو ختم کر دیا، اور جو اسلام کو قبول کرنے والے تھے، اسلام کو ماننے والے تھے، تو اسلام نے ان کو توحید کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب عبادت کے قابل نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ تو مخلوق ہیں، اور عبادت اس کی ہوگی جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایسے عبادت کے بارے میں یہ کنسپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس سے پہلے وہ محسوس چیزوں کی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کی، بتوں کی، تاروں کی، یا جن کو چھو سکتے تھے، جن کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اس چیز کے بارے میں جانتا ہے جس کی مثال اس کے سامنے ہو۔ اگر کسی انسان کو بھی کچھ بتایا جائے، کوئی نئی چیز بتائی جائے، تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھ لو، اس فلاں چیز سے ملتی جلتی وہ چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کیفیت کو اور اس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ معبود وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ مخلوق اس کی مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمہاری نگاہیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، تمہاری نظر اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور وہ رب العالمین وہ ہے کہ وہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمہاری نگاہوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، لیکن تمہاری نگاہیں اس کے بارے میں نہیں جان سکتی۔ وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ وَتَمَثُّلُهُ، کہ وہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس کا تصور کرنا، اس کی مثل بیان کرنا، اور وہ کس طرح سے ہے، کیسے ہے، اس کی معرفت یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ انسان اور جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا، العلیم، الخبیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شمار نام ہیں اور صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ ذاتی نام جو اللہ کا نام ہے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
الحی القیوم کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اور اس سے زیادہ کوئی انسان نہیں جانتا. تو وہی ہم جانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا یا رسول امین علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان سے بیان کر دیا، بغیر مثال دیے اور بغیر تشبیہ دیے، دون تمثیل. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کیا کرو. تمہاری عقل اور سوچ اور شعور اور علم اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو بغیر کوئی مثال دیے اور بغیر تشبیہ، کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت یا تشبیہ یہ بھی نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ان میں سے کسی صفت کو معطل کیا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. نہ نفی ہوگی، نہ ہی اس میں تعطیل ہوگی، اور نہ ہی تمثیل، نہ مثال بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تشبیہ دی جا سکتی ہے. جتنا اللہ نے بیان کر دیا اس پر مومن کا یقین اور ایمان ہوتا ہے. تو یہ ایک عقیدہ تھا جو مدینہ میں اور یثرب میں اسلام کی آمد کے بعد رونما ہوا، اور اس عقیدے کا اثر ان لوگوں پر ہوا اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو تم خود بناتے ہو، خود دیکھ سکتے ہو، خود پکڑ سکتے ہو، عبادت اس کی جائے گی. لیس کمثلہ شیء کہ جس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پہلا اثر تھا کہ جو مدینہ کے معاشرے میں اسلام کی بدولت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بدولت وہاں پر یہ ایک عقیدہ رونما ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور توحید کو اختیار کر لیا، اور وہ پکے اور سچے مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور ساتھیوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا. تو یہ ایک بنیادی فکر تھی کہ جو ایک انسان کی عقل پر جس کا اثر ہوا کہ وہ اس کی عقل پہلے جن چیزوں کو دیکھتی تھی، جن کے بارے میں سمجھتی تھی، اس کی عبادت کے متعلق ان کی عقل اور شعور تھی. تو اس سے چینجنگ آ کر ایک ایسا کنسپٹ دیا گیا کہ جس کو توحید کہا جاتا ہے، اور جو انسان غیب پر ایمان رکھتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اس پر ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کو مانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو اکیلے ہی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. عقیدے کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی اسلام کی آمد کے بعد اس معاشرے پر یہ چیزیں اثر انداز ہوئی، جیسے اخلاق، کہ مسلمان یہ اسلام کو قبول کرنے والوں نے، اسلام کے قبول کرنے والے وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے. اور پھر جو عادات تھی، سونا، جاگنا، کھانا اور پینا، کہ مسلمان حلال کھاتے ہیں اور مسلمان حلال پیتے ہیں، شراب کی حرمت اور کھانے میں حلال کو اختیار کرنا، اور پھر شادی اور طلاق اور خرید و فروخت، یہ تمام معاملات جس طرح کے معاملات اس معاشرے میں چل رہے تھے اس سے یہ مختلف تھے. مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی عادات وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور وہ سونے کا ایک ٹائم ہے کہ اس پر وہ سو جاتا ہے تاکہ اس نے نمازوں کا خیال رکھنا ہے، نماز کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، اور پھر کھانے میں بہترین پاکیزہ حلال رزق کو اختیار کرتا ہے، حلال چیز کو کھاتا ہے، پینے میں بھی ایسی چیز کو پیتا ہے جس سے اس کا عقل معاف نہ ہو جائے، عقل میں خرابی نہ آ جائے، نشہ نہ آ جائے. اور پھر شادی کا ایک طریقہ کار اسلام نے بتا دیا، طلاق کے جو اصول و ضوابط تھے وہ بتا دیے. ایسے نہیں تھا کہ عرب کے معاشرے میں جو چاہے جتنی بار چاہے طلاق دیتا رہے، پھر نکاح کر لے، پھر رکھ لے، پھر چھوڑ دے، اور پھر کبھی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا
اور کبھی عورتوں کے حقوق کو غصب کر لیا جاتا، اور پھر خرید و فروخت کے معاملات میں بھی اسلام نے بتایا کہ یہ تجارت درست ہے اور یہ تجارت درست نہیں ہے، یہ تجارت جس میں سود ہوگا وہ حرام ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا، جو چیز ہے اس کو صحیح طرح سے بیان کیا جائے گا، جھوٹی قسم کھا کر چیز فروخت نہیں کی جا سکتی، دھوکہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا ایک پورے کا پورا ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ تھا، جو اسلام نے مدینہ کے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کو پیش کر دیا، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور پھر اس معاشرے میں چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ اور یہ چیزیں، ان پر عمل کرنا اور پھر پرانی چیزوں کو چھوڑنا، یہ مشکل بھی تھا۔ اب جو لوگ پہلے سے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کی جو پہلی والی عادات ہیں ان کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مدینہ میں رہنے والے، یثرب میں رہنے والے وہ لوگ، عرب کے لوگ ہوں یا یہود تھے، تو ان کے لیے بھی، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، ان کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا تھوڑا مشکل تھا۔ لیکن اس کے باوجود جن نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی عبادت کو قبول کیا، اللہ کی توحید کو اختیار کیا، تو انہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسانی جسم کو کچلنے کے لیے، یعنی اس کو اس طرح سے اللہ کی عبادت کا پابند بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز کی فرضیت، کہ نماز کو فرض کر دیا کہ مسلمان نے عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں، صبر کرتے رہیں۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا کہ اسلام سے قبل نماز کوئی اس کا پتہ نہیں تھا، کنسپٹ نہیں تھا، اور جو لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اس میں یہ حلال و حرام کی تمیز نہ تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو اسلامی معاشرہ جو مدینہ منورہ میں قائم ہونے کے لیے جا رہا تھا، تو اس میں یہ چیزیں تھیں جس کی مسلمان پابندی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں پھر وہ روزہ رکھنا، سن 2 ہجری میں ہی، مدینہ میں ہی، ابھی یہ مدینہ میں اسلامی جو ریاست بننے کو جا رہی تھی یا اسلامی معاشرہ قائم ہونے کو جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کیا کیا چینجنگ آئی، عقیدے کی چینجنگ، اس کے بعد عبادات اور خرید و فروخت اور ان معاملات میں تبدیلی آ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں عبادات میں نماز کو قائم کرنا یہ ضروری تھا، اور پھر ایک ایسا کام کہ جو اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے ایسا کام موجود نہیں تھا، کہ بھوکا اور پیاسا رہنا، روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھنا، کھانے اور پینے کو چھوڑ دینا۔ تو اس کو بھی اسلامی معاشرے کی وجہ سے وہاں پر یہ کام اور یہ عبادت بھی اس کا اجرا ہوا، جس کی وجہ، ان تمام عبادات کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جو لوگ مخلص ہیں تو وہ اچھے طریقے سے ان کاموں کو کریں، اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے کہ وہ سب سے زیادہ اہم ان کاموں کو سمجھیں کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر جو مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور مال اور جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کر دیا۔ اب نماز بھی ہے، اس کے بعد روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی، جو مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور پھر جاہلیت میں جو معاملات پائے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ پینے میں شراب پیا کرتے تھے۔ اب ان عادات کو ختم کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور جو تم فال نکالتے ہو تیروں کے ذریعے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا اثر تھا اس مدنی معاشرے میں، مدینہ کے معاشرے میں، اور وہ کیسا اثر ہوا کہ اب جو ایمان والے تھے انہوں نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، شراب کی وجہ سے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو قائم رکھے،
اگر تم یہ چیزیں اختیار کرو گے تمہارے درمیان بغض رہے گا، دشمنی رہے گی، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے گا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو انصار صحابہ کرام جو مدینہ کے رہنے والے تھے تو ان نے اپنی شراب کے مٹکوں کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا، اور پھر کہنے لگے انتہینا ربنا، کہ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اور انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا اور حرام چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو یہ اسلامی معاشرے میں اسلام کی وجہ سے جو اثرات ہوئے تو وہ یہ اثرات تھے کہ ہر لحاظ سے یہ اثرات مرتب ہوئے۔ اور پھر یہ اسلامی رنگ تھا کہ جو ان لوگوں پر یہ رنگ نظر آنے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ یہ رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر کون ہے کہ جس کا رنگ اختیار کیا جائے۔ تو یہ ایک بہترین اثر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد وہاں کے جو رہنے والے تھے ان پر اس چیز کا اثر ہوا۔ اور اس کے بعد ہجرت کے اثرات میں سے جو معاشرے پہ جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے ان پر جو اثرات ہوئے کہ بہت سارے لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی مدینہ میں لوگ آ چکے تھے، مکہ سے لوگ آئے تھے، اور اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد اور لوگ بھی دیگر علاقوں سے وہ ادھر کو آنے لگے، انہوں نے ادھر کا رخ کر لیا، اور ان میں سے اب یثرب کا نام جو ہے وہ یثرب سے ہٹا کر اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ تو ہجرت یہ ایک بڑا عمل تھا، اور اسی ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تاریخ تھی، ہجری کیلنڈر، اس کا آغاز بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجرت کی تاریخ سے کیا گیا۔ یعنی ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے تھے، لیکن ہجرت کا جو ارادہ تھا وہ اس سے پہلے ذی الحجہ کے آخر میں ارادہ بن چکا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نظر آنے والا تھا وہ محرم کا چاند تھا، تو محرم سے ہجری سال کا آغاز بھی کیا گیا۔ اور یہ جو ہجرت تھی یہ اس چیز پر دلالت کرتی تھی کہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ چنانچہ مہاجرین نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ اور اس میں بے شمار واقعات ہیں، اس میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، اب یہ اسلام کی وجہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ میں آمد کی وجہ سے اس معاشرے میں یہ تبدیلی آ چکی تھی کہ لوگ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو مکہ سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مالدار شخص تھے، تو انہوں نے جب مکہ کو چھوڑا اور یہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے اب مدینہ منورہ میں جانا ہے، تو مکہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جو مال جمع کیا یہاں مکہ سے کمایا ہے، مکہ میں رہتے ہوئے تم نے تجارت کی اور تم نے مال کو اکٹھا کیا ہے، اب تم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو مکہ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن تمہارا جو مال ہے وہ تم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، تمہارا مال وہ ادھر ہی رہے گا، مال تم نے ادھر سے کمایا ہے اور مال کو لے کر مدینہ چلے جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے، مکہ سے ہم مال لے کر جانے نہیں دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور خود اکیلے اپنے ایمان کو بچا کر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، کہ صہیب کامیاب ہو گئے ہیں، کہ سب کچھ چھوڑ کے آگے لیکن ایمان بچا کر آگے ہیں، تو یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ اصل کامیابی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے۔ مشرکین نے ایسے ہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے سے روکا۔ اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی زوجہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں، تو
قریش کے لوگ آگے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ جب وہ ہجرت کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ہو چکے تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو لے کر مکہ کو چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جاتے ہی ہو تو تم اکیلے جاؤ گے، اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ عورت ہم میں سے ہے، ہمارے قبیلے کی ہے، جو تمہاری بیوی ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگرچہ وہ بھی مسلمان تھی، لیکن روک دیا کہ نہیں، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، اور بیٹے کو بھی روک دیا۔ ددیال والے آگے کہنے لگے نہیں ابو سلمہ اگر جانا ہے اکیلے چلے جاؤ، یہ بیٹا ہمارا بیٹا ہے، یہ بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابتح ایک وادی ہے مکہ کی، وہاں پر آ کر رک جاتی، ٹھہر جاتی، اور صبح سے لے کر شام تک وہاں پر بیٹھ کے روتی رہتی کہ ان کے خاوند ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ چکے ہیں اور یہ اب اکیلی ہیں، بیٹا بھی ان سے چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ صبح سے بیٹھ کر شام تک یہاں تک روتی رہتی، 1 سال تک ایسے رہا، یہاں تک کہ پھر ان لوگوں کو ہی ترس آیا اور کسی ایک نے کہا کہ اس مسکینہ کو یہاں پر روکا ہوا ہے، اس کا خاوند مدینہ میں ہے اور اس کا بیٹا بھی اس سے جدا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کے لیے کس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو پھر کسی ایک کے کہنے پر وہ لوگ اس بات پر آمادہ ہوئے اور بیٹا واپس کیا، اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچی۔ تو یہ ہجرت کرنا بھی یہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ میں مسلمان پہنچ گئے۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو اس وقت ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری تھی کہ تاکہ وہ کفار کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے علاقوں میں رہتے ہوئے، اس کو چھوڑ کر جو ریاست ہے، اسلامی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست، وہاں پر پہنچیں تاکہ مسلمانی کی قوت بھی زیادہ بنے اور مسلمان دین پر صحیح طرح سے عمل کر سکیں۔ اور غزوہ احزاب تک یہ جاری رہا اور یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جائے۔ اور مدینہ کو ہجرت کی جگہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری میں، قد اریت دار ہجرتکم اریت سبحۃ ذات نخل بین لابتین، فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ اور گھر دکھا دیا گیا ہے، اور وہ کھجوروں والا علاقہ ہے، اور یہ مدینہ کی جگہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جگہ بتا دی گئی تھی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بھی مدینہ میں آ کر آباد ہو چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں تاخیر کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ملنا ابھی باقی تھی، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے کہ جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ملی، اور پھر آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ اور مکہ میں کافر لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا اور اس طرح کی پلاننگ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کے برے خیالات اور پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اللہ رب العالمین بہترین ارادہ کرنے والا ہے اور بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، اور اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور جبل ثور ایک پہاڑ میں، یہ غار ہے ثور جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر ٹھہرے رہے، اور وہاں پر 3 دن تک قیام کیا، اور مشرکین نے پیچھا کیا۔
یہاں تک پیچھا کیا کہ وہ غار کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو یہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکرن ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، ان دو شخصوں کے بارے میں، یعنی اپنے آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تیسرا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، تو یہ لوگ، ان کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ یہ یہاں پر ہمیں دیکھ سکیں یا یہاں پر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نظروں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی، 53 ایئرس، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 51 سال تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر اور مشرکین سے بچ کر مدینہ کی طرف نکلے، اور اس طرح سے یہ ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا۔ اور ہجرت کی پورا سفر اس کو ہم اپنے سابقہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کرنا، یہ جو مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام تھے ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے ہجرت کی فضیلت کو بیان کیا کہ تاکہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں یا دیگر ایسے علاقوں میں کفار کے ساتھ رہ رہے ہیں اور دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بڑے بڑی وسعت پائے گا اور بڑی ہی اس کو غنیمت اور مال ملیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اور اگر اصل مقام پر نہیں بھی پہنچتا اور اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور اگر اسی راستے میں اس کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے، تو ہجرت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور پھر ان لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور ان لوگوں کے بارے میں سخت وعید بھی آئی کہ جو لوگ ہجرت کفار کے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور اب مدینہ میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں وعید بھی آئی۔ تو خیر، ہجرت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ جو چینجنگز تھی مدینہ کے معاشرے میں، اور مدینہ کے معاشرے میں جو اثر انداز ہوئی یہ چیزیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں کہ عقیدے میں تبدیلی آئی، لوگوں کو عبادات کی طرف لگا دیا گیا جو مسلمان ہوئے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور نکاح کے مسائل، اور اس کے بعد خرید و فروخت کے مسائل، حلال اور حرام کے مسائل، اور پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور پھر یہ ہجرت کا سلسلہ بھی غزوہ احزاب تک جاری رہا، اور غزوہ احزاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ گئی اور اسلام دیگر علاقوں میں بھی پھیلتا چلا گیا، تو آپ نے پھر ہجرت کو ضروری قرار نہیں دیا، فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، کہ 5 ہجری کے بعد فرمایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت پھر یہ کہہ دیا گیا کہ جو لوگ ان علاقوں میں ٹھہرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی ٹھہر جائے، تاکہ اسلام مزید پھیلتا چلا جائے، اور اسلام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں رہا تھا، آسان ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ ہجرت کی جو ضروری قرار دیا گیا تھا وہ ضرورت ختم ہو چکی تھی، تو اب ہجرت ضروری بھی نہیں تھی۔ اور ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، کہ اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، مسلمان پھیل چکے ہیں، تو اب اس کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ لیکن ہجرت کا یہ سلسلہ ہر اس شخص کے لیے اب بھی باقی ہے کہ جو کسی بھی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پر وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا،
اور دینی احکامات اور شعائر پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے اور اس کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہو چکا ہے، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے کہ جہاں پر اسلام پر عمل کرنا، اسلامی عبادات کو بجا لانا اس کے لیے مشکل نہ ہو، آسان ہو، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ اسلامی احکامات پر صحیح طرح سے عمل کر سکے، اسلامی شعائر اور عبادات کا خیال رکھ سکے، اور ایسے علاقے میں جہاں پر اس کے لیے دشواریاں ہیں تو ان دشواریوں میں رہ کر اگر وہ عبادت نہیں کر سکتا، اپنے ایمان کا خیال نہیں کر سکتا، شعائر اسلام کو اپنا نہیں سکتا، تو پھر اسے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ ہجرت کی وجہ سے جو معاشرے میں اثر ہوا، اس کے اثرات مزید بھی یہ بڑھتے چلے گئے کہ جب مہاجرین کثیر تعداد میں مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب مدینہ کے رہنے والے جو صحابہ کرام تھے انصار، تو انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، انہوں نے ان کو جگہ دی، انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے دل کے دروازے کھول دیے، اپنی جائیداد میں ان کو حصہ دار بنا دیا اور ان کو بائی بنا دیا گیا۔ ایک مہاجر ایک انصاری کا جن کا خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں ہے، صرف اسلام کا رشتہ ہے، اور اسلام کے رشتے کی وجہ سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے انصار صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی اور کس طرح سے اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے اور لمبا موضوع ہے، اور یہ جو بھائی چارہ تھا جس کو مؤاخات کہا جاتا ہے، تو یہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ رونما ہوا، مؤاخات مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہجرت کا اثر تھا جو مدینہ کے معاشرے میں جس کا ظہور ہوا۔ اس سے پہلے تو وہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے، یہود ان کو لڑا دیا کرتے تھے، اور جب اسلام آ گیا تو یہ تمام چیزیں تبدیل ہو گئی، وہ قبائلی تعصب ختم ہو گیا، وہ لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو گئے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس کے بارے میں عام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ خاص رشتہ مؤاخات جس کو قائم کیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔